عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل دراصل آج ہمارا یہ سفر ایک اہم مقصد کے تحت ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑکل میں کن علماء اس میں نوجوان علماء بھی شامل ہیں ماشاءاللہ. ٹیچنگ آف پروفٹ کے نام سے ایک کمیٹی ہے ان کی. اس میں ماشاءاللہ بہت اہم مقاصد ہیں. میں اساتذہ کی قیادت میں خاص کر مولانا فواز صاحب منصوری ندوی اور مولانا شہراز صاحب شاہ بندری ندوی، ان دونوں کی قیادت، پھر ان کے علاوہ اور بھی چند اساتذہ ہیں، ان کی قیادت اور سرپرستی میں ماشاءاللہ مسلسل یہ کام کر رہے ہیں. دراصل یہ تحریک شروع ہوئی تھی ان کی لاک ڈاؤن میں، کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سارے عالم کے لیے ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہے. ماشاءاللہ اس میں مختلف ورکشاپ بھی ہوتے ہیں اور مختلف زبانوں میں ماشاءاللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لاکھوں ویورز ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اس سے استفادہ کی کوشش کرتے ہیں. ان کی ہفتہ واری میٹنگ بھی ہوتی ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے اور مزید نوجوانوں میں کیسے اس کو فعال بنائیں، کیسے متحرک بنائیں، اس کے لیے مقابلہ بھی یہ لوگ رکھتے ہیں تاکہ بچوں نوجوانوں بوڑھوں اور عورتوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہو جائے. ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. ابھی رمضان میں ہم ایسی سرسری جائزہ لے رہے تھے تو ہمیں تعجب ہوا، ان طلباء کی جو مجموعی ہفتہ واری درود کی تعداد ہوتی ہے وہ کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے ماشاءاللہ. ایک بار اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. ماشاءاللہ اس وقت
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے ساتھ پڑھانے والے اساتذہ اور خود ہم اپنے شاگردوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 14 ذی الحجہ مطابق 11 جون اس وقت ہماری روانگی ہو رہی صبح بائک پر، تقریباً ہمارے ساتھ 14-15 ہمارے شاگرد اور ہمارے ساتھ پڑھانے والے اساتذہ ہیں ماشاءاللہ۔ تو 2 مقاصد کے تحت یہ ہمارا یہ سفر ہے، کچھ تفریح بھی ہو جائے گی، کلثومہ فالس میں ہم جائیں گے، وہاں پھر تیراکی وغیرہ ہوگی نا، پھر ظہر اور عصر اور مغرب میں ہمارا قافلہ مختلف حصوں میں بڑھ جائے گا اور مختلف مسجدوں میں مختلف محلوں میں جا کر انشاءاللہ محنت ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور مزید کیسے عام کیا جائے ان سے رائے مشورہ ہوگا، تبادلہ خیال ہوگا۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ویڈیوز بھی اور فوٹو شیئر کیے جائیں گے، قدرتی مناظر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب پہ غور کر کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے والے بن جائیں۔ آپ بھی دعا کیجیے انشاءاللہ ہمارا یہ سفر اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اللہ اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، شاداب رکھے اور اللہ تعالیٰ اس قافلے سے اور ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اپنے علاقے سے تقریباً آدھا گھنٹہ 2 ویلر پر سواری کر کے منکی کے اماں ہوٹل پہنچے۔ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، ساتھی ناشتے کے انتظار میں بے چین ہے۔ الحمدللہ ناشتہ تیار ہو چکا، ساتھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں۔ اب اگلی منزل کلثومہ فالس ہے۔ راستے میں دیکھیے ہینگنگ برج، شراوتی ندی کے اوپر بنائی گئی خوبصورت برج ہے، 2 رسیوں پر لٹک رہی ہے۔ ہناور شہر سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ اب ٹورسٹ جگہ بن چکی ہے، روزانہ سینکڑوں لوگ یہاں آ کر لطف اٹھاتے ہیں۔ اس پر ٹورسٹ پیدل بھی چلتے ہیں اور یہاں سے 2 ویلر پر بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ برج اس طرف کے 2 چھوٹے گاؤں کو ملاتی ہے۔ اب ہمیں سیدھے کلثومہ فالس پہنچنا ہے۔ شہر بٹکل سے تقریباً 80 کلومیٹر مسافت طے کرتے ہوئے الحمدللہ فالس پہنچ گئے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آبشار ہے، اونچے پہاڑ سے پانی اترتا ہے۔ یہ ہناور سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دراصل آبشار ایک قدرت کا ایک حسین اور دلکش منظر ہے۔ پانی کے گرنے کی آواز، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور ارد گرد کا سرسبز و شاداب ماحول دل کو خوش و سرور بخش رہا ہے۔ لہذا قدرت کے عجائبات کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے۔ الحمدللہ یہ آبشار بھی توحید کی صدا سے گونج اٹھا۔ یہاں آذان کی کلمات بلند کرنے کا بھی موقع ملا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں رائچور کا بھی ایک قافلہ سیاحت کے لیے پہنچا ہوا ہے۔ ان کے سامنے بھی الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ٹیچنگ آف پروفٹ کے مقاصد کے سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ انہوں نے بھی اس عظیم کام کو پسند کیا۔ دوستو، غور کرنے کی بات ہے کہ کائنات اتنی بڑی ہے، اب تک کروڑہ کروڑ کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں۔ شاید انسان نے اب تک کائنات کا ایک ذرہ ہی دیکھا ہو۔ ایک ایک کہکشاں میں کروڑوں ستارے اور ایک ایک ستارہ زمین سے کروڑوں گنا بڑا۔ تو کائنات کے ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے دوست کا دیا ہوا گفٹ دیکھ کر دوست یاد آتا ہے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہمارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، آفاق میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آسمان دیکھو، زمین دیکھو، فضا دیکھو۔ وذکر انما انت مذکر، لہذا ہم اللہ کے پابند بن کر رہے ہیں۔ جس نے ہمیں زندگی دی، آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، لیکن یہ اتنی بڑی کائنات ہمارے آزمائش کے لیے۔ اللہ کے پاس اس کی حیثیت مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں، لہذا یہ کائنات پر غور کر کے اللہ کو پہچانیں۔
پھر واپسی میں مناور کے ہوٹل میں ظہرانہ کر کے منکی کے مختلف مساجد میں عصر کی نماز ہوئی اور تقریباً 5 مسجدوں کے مصلیوں سے الگ الگ نمائندوں نے ٹیچنگ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا اور کائنات کی ایک بڑی نشانی سمندر کا مشاہدہ کرنے ساحل سمندر پہنچے۔ سمندر قدرت کی عظیم تخلیق ہے جو زمین کے بڑے حصے کو گھیرے ہوئے ہے، جس کی گہرائی وسعت دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ سمندر نہ صرف خوبصورتی کا باعث ہے بلکہ انسانی معاش کا بھی ذریعہ ہے۔ زمانی جاہلیت میں بھی عربوں کی تجارت ہندوستان میں ایسے ہی ساحلوں سے ہوئی ہے۔ یہ چائنا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا، کیرلا اور خود ہمارے بٹکل میں یمن کے تاجروں کے ذریعے دین پھیلا۔ یمن کے تاجر سمندری سفر کے ہیرو تھے۔ یمن کے تاجروں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال اس عظیم سمندر کا مشاہدہ کر کے واپسی کے لیے شہر بٹکل پہنچے اور الحمدللہ یہ ہمارا سارا سفر صحیح سلامت رہا۔